السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جس طریقے سے ہم گزشتہ کلپس اپلوڈ کرتے آئے ہیں فرض علوم کے حوالے سے، اور آج یہ ہماری تیسری کلپ ہے، تیسرا لیکچر ہے۔ آپ اس کو سنیے بھی، عمل بھی کریے، اور یہ اسلام کے عقائد کیونکہ ہم سب کو ماننا ضروری ہے، ان سب کو مانیے بھی دل سے، اور ضرورت پڑے تو زبان سے کہیے بھی، اور اس کو مزید شیئر کیجیے تاکہ آپ ثواب جاریہ کے مستحق بنیں۔ آج انشاءاللہ ہم تقدیر کے بارے میں جانیں گے کہ اسلام ہم کو تقدیر کے بارے میں کیا سکھاتا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ گزرے ہیں، اور یہ محال والی بات نہیں ہے، ایسے لوگ اب بھی پائے جاتے ہوں گے غالباً، کہ جو بالکل سرے سے تقدیر ہی کا انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں تقدیر تو وہ ہے جو تم کر دو، تقدیر تو وہ ہے جو تم لکھ دو، خدا نے کوئی تقدیر نہیں لکھی، معاذ اللہ۔ اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رہے، تقدیر ایک اہم رکن ہے عقائد کے اندر، فنڈامنٹلز آف اسلام کے اندر، جو مجھے اور آپ کو ضروری ماننا چاہیے۔ اس کے بنا اسلام کے عقائد ادھورے رہ جائیں گے، اور اگر معاذ اللہ کسی نے تقدیر ہی کو نہ مانا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب یہ تقدیر ہوتی کیا ہے؟ یاد رہے کہ اللہ رب العالمین کے علم میں جو کچھ دنیا میں ہونے والا تھا، اور کچھ جو بندے کرنے والے تھے، اس کو اللہ پاک نے پہلے ہی سے اپنے علم کے ساتھ لکھ دیا۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین جانتا تھا کہ یہ بندہ کیا کرے گا، دنیا میں کیا ہوگا، اس کو لکھ دیا۔ مان لیجیے ایک شخص ہے زید، تو زید کی قسمت میں اللہ رب العالمین نے اچھائی لکھی، بھلائی لکھی، اور ایک شخص ہے بکر، اس بکر کی قسمت میں اللہ رب العالمین نے برائی لکھی۔ تو یاد رہے کہ یہ زید اور بکر دنیا میں پیدا ہونے کے بعد برائی اور اچھائی کرنے والے تھے۔ زید کی قسمت میں اگر اللہ نے اچھائی لکھی تو زید پیدا ہونے کے بعد اچھا ہی کرنے والا تھا، اور اگر بکر نے جو قسمت ہے اس کی اللہ رب العالمین نے جو لکھی ہے بکر کی، تو اگر بکر دنیا میں آنے کے بعد برائی کرنے والا تھا تو اللہ نے وہی برائی کو اس نے لکھ دیا۔ بس یہی تقدیر ہے، جو بندہ کرنے والا تھا اللہ نے پہلے ہی سے اپنے علم سے جانا اور اس کو تحریر کر دیا، اس کو لکھ دیا، اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ ابھی یاد رہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی تقدیر تو انسان کو مجبور کر دیتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کیسے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں، آپ نے کہا زید کی قسمت میں اچھائی ہے تو اچھائی ہی کرے گا، ٹھیک ہے، زید کی قسمت میں برائی ہے تو برائی ہی کرے گا، تو اس طرح سے تو انسان مجبور ہو گیا۔ تو یاد رہے، اللہ رب العالمین کے لکھ دینے سے یا اس کی تقدیر کے متعین کرنے سے یہاں پر کوئی مجبور نہیں ہوا۔ مجبور تو جب ہوتا جب زید برائی کرنے والا تھا اور اللہ اچھائی لکھ دیتا، یا زید اچھائی کرنے والا تھا تو اللہ برائی لکھ دیتا، تو یہ مجبور کرنا ہوتا ہے۔ مجبور کرنے کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کام کرنے والے ہوں میں اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں آپ کو لے جا کر کے وہ کام کروا دوں، یہ ایک بری چیز ہوتی ہے، یہ مجبور کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جو آپ کرنے والے ہوں میں آپ کا ساتھ دوں اور وہی آپ کو کروا دوں، یہ تھوڑی مجبور کرنا ہوتا ہے، تو ساتھ دینا ہوتا ہے۔ تو یاد رہے، تقدیر کا مطلب مجبور کرنا نہیں ہوتا۔ تقدیر کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کرنے والے تھے آپ، جو میں کرنے والا تھا وہی اللہ رب العالمین نے لکھ دیا۔ کوئی نئی بات، کوئی اپنی بات، کوئی اپنی جانب سے بات اللہ کی نے نہیں لکھی۔ اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا بندوں پر، لکھنے کے بعد بھی۔ مثال کے طور پر زید کے حق میں برائی لکھی۔ اب کچھ ایسی اقسام ہوتی ہیں، کچھ ایسی کیٹیگریز ہوتی ہیں، کچھ ایسے ٹائپس ہوتے ہیں تقدیر کے جو چینج ہو جاتے ہیں۔ میں ان ٹائپس کی طرف نہیں جا رہا ورنہ گفتگو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں ایک شارٹ کٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کچھ ایسے کیٹیگریز ہوتی ہیں تقدیر کے اندر جو چینج ہو جاتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو چینج نہیں ہوتی۔ کوئی بھی دعا کر دے، ٹھیک ہے، کتنے سے بڑے کوئی بزرگ ہوں، کوئی اللہ والے ہوں، وہ بھی دعا کر دیں گے تب بھی وہ چینج نہیں ہوگی۔ کچھ ایسی کیٹیگری ہوتی ہے تقدیر کی۔ لیکن کچھ ایسی قسم ہوتی ہیں تقدیر کی کہ اگر آپ نے کسی نیک شخص سے دعا کروا دی، آپ نے خود دعا کر دی، آپ کے امی نے، آپ کے ابو نے دعا کر دی آپ کے حق میں، تو جو آنے والی برائی ہے وہ ٹل جاتی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تقدیر جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے دعاؤں کے ساتھ۔ تو یاد رکھیں، تقدیر کی دو قسمیں میں نے بیسیکلی آپ کو بتا دی ہوں، حالانکہ ہوتی تو تین قسمیں، میں ان کی طرف نہیں جا رہا، لیکن بیسیکلی آپ بات کریں تو آپ دو طرح کی بول سکتے ہیں تقدیر۔ پہلی یہ کہ جو چینج نہیں ہو سکتی، اور دوسری جو چینج ہو سکتی ہے۔ اور جب یہ بولا جاتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، تو ہاں ایسا ہوتا ہے،
دعا ہی تقدیر کو بدل سکتی ہے، اور بارہا ایسا ہوتا بھی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دے کر سمجھایا کہ زید اگر کوئی پریشانی میں مبتلا ہونے والا تھا تو اس نے کسی سے دعا کروا دی، یا اس نے کوئی ایسا نیک کام کر لیا، اللہ اس سے راضی ہو گیا، اللہ اس سے خوش ہو گیا، تو اب برائی اس کے اوپر نہیں آتی بلکہ اچھائی آتی ہے۔ تو یہ میں نے ایک بتانے کی کوشش کی تقدیر کے حوالے سے۔ یاد رہے تقدیر ایک بہت ہی براڈ، بہت ہی وسیع ایک ٹاپک ہے اسلامیات کے اندر، اس لیے ایسا عام طور پر ہوتا ہے کہ تقدیر میں جو بندہ پڑھتا ہے تو گمراہ ہونے کے اس کی زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اس لیے فقہائے کرام عام شخص کو، جو ایک عام شخص ہو، جو عالم نہ ہو، جو غیر عالم ہو، اس کو منع کرتے ہیں کہ تقدیر کے مسئلے کے تحت اس میں زیادہ بحث کرنا، زیادہ غور کرنا نہیں چاہیے۔ بس جو میں نے آپ کو کلپس میں بتا دیا، جو بات بتا دی، وہ آپ کو ماننا ضروری ہے ایز اے مسلم۔ زیادہ اس میں بحث غور کرنا نہیں چاہیے، ورنہ شیطان بندے کو کہیں کا کہیں پہنچا جاتا ہے۔ اور یہ بھی جانیں کہ تقدیر لکھ دی گئی تو بندہ اس سے مجبور نہیں ہو گیا۔ اگر چاہے وہ نیک کام کرے تو اس کی جو بری چیز ہے، بری تقدیر ہے، وہ بدل سکتی ہے، چینج ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر اپنے معاشرے، سوسائٹی کے اندر کوئی شخص، میل ہو کہ فیمیل، کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو اللہ ہی کی جانب سے تھا، اور یہ بولنا بھی چاہیے۔ اگر آپ نے کوئی نیک کام کیا ہے، کوئی نیک کام ہو گیا آپ سے، کوئی نیکی ہو گئی، اچھا کام آپ نے کر دیا، تو یہی آپ کا ذہن ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہی نے نیک کروایا مجھ سے، نیکی مجھ سے کروائی، نیک کام کروایا، اچھا کام کروایا۔ لیکن اگر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے، بری بات کہہ بیٹھتا ہے، برا کام کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی کچھ بندے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بھی تو اللہ کی جانب سے تھا، یہ بھی اللہ ہی نے چاہا تو کر دیا، میں نے تقدیر میں تھا اس لیے کر دیا، اللہ نہ چاہتا تو کیسے کرتا، ٹھیک ہے۔ تو یاد رہے برے کام کی نسبت بندہ اللہ کی طرف نہیں کرے گا، جی ہاں، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی شان کے خلاف ہوگا، اور یہ ایک بندے کی، اچھے مسلمان کی شان کے بھی خلاف ہوگا کہ وہ برا کام اللہ کے سپرد کرے، معاذ اللہ۔ ہاں، اگر کوئی برا کام ہو گیا ہے تو وہ یہ کہے کہ یہ میرے نفس کی وجہ سے ہوا ہے، میرے شیطان کی وجہ سے ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہرگز نہ کہے برے کام کرنے کے بعد یہ اللہ نے کروایا، معاذ اللہ، یہ بے ادبی ہے۔ بلکہ نیک کام کی نسبت اللہ کی طرف کرے، یہ اللہ کی جانب سے تھا، اور برے کام کی نسبت جو ہے شیطان، نفس کی جانب کرے۔ یہ میں نے مختصر انداز میں آپ کو کوشش کی تقدیر کے بارے میں بتانے کی۔ یہ سارے عقائد ہمارے دل میں اعتقادی طور پر ہونے چاہیے، اور ان کو ایکسیپٹ ہم سب کو کرنا چاہیے، جبھی ہم ایک کامل مسلمان بن پائیں گے۔ اس کو مزید آپ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، مزید آنے والی جو ویڈیوز ہوں گی وہ بھی فرض علوم پر ہی مشتمل ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو علم سیکھ کر دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔